بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ نماز کے فرائض یعنی نماز کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض کے درجے میں ہیں۔ فقہاء اسلام نے شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کے 7 فرائض کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز کے فرائض 7۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، اس کی بات ابھی گزر چکی ہے شرائط میں۔ نمبر 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بصنعہ۔ مختصر سی ان کی وضاحت۔ قیام، یہ یاد رکھیں جس درجے کی نماز ہے قیام بھی اسی درجے کا ہوگا۔ نماز فرض ہے تو قیام فرض ہے، نماز واجب ہے تو قیام واجب ہے، نماز سنت مؤکدہ ہے تو قیام سنت، نماز نفل ہے تو قیام نفل ہے، علی ھذا القیاس۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے سیدھی حالت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ ہمارے ہاں بعض مسلمان عمومی طور پہ مرد اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں جان بوجھ کر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے، فرض میں بیٹھ کے شروع کر دیں گے۔ عورتوں کے اندر جو بیماری آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، 1 رکعت فرض کی کھڑے ہو کے دوسری بیٹھ کے شروع کر دیں گے، نماز ٹوٹ گئی ہے۔ جو صحیح سلامت بندہ فرض نماز کو بیٹھ کے پڑھے، خواہ ساری رکعتیں یا کچھ کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے، لیکن بندہ ٹھیک ہے، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز دوبارہ پڑھے۔ جتنی نمازیں ایسی پڑھی ہیں، خصوصاً مائیں بہنیں اپنی سیرت پہ غور کریں، ماؤں بہنوں کے اندر یہ کثیر خطا اور غلطی پائی جاتی ہے۔ کب تک قیام کرنا ہوگا ہمیں؟ جب تک ہم قیام کر سکتے ہیں۔ بخار ہو گیا، ہم بیٹھ گئے، حالانکہ قیام کرنا فرض تھا۔ تھوڑا سا سر میں درد ہوگا، ہم نے بیٹھ کے شروع کر دی نماز، حالانکہ نماز کھڑے ہو کے شروع کرنا فرض تھا۔ کان میں درد ہوگا، جسم میں درد ہوگا، یہ سب ہیلے بانے۔ فقہاء اسلام نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر آپ فقط اللہ اکبر کہنے جتنی طاقت رکھتے تھے کھڑے ہو کر، فرض نماز کی بات، اور آپ نے کہا کوئی نہیں میں نے تو بیٹھ کے، حالانکہ ایسے بندے بہت کم ہی ملیں گے آپ کو، اکثر وہ ہیں کچھ ہو نہ ہو سکون سے آگے بیٹھ کے نماز شروع کر دیں۔ کوئی کرسی بھی آگے بیٹھ گیا ہے، کوئی ویسے بیٹھ گیا ہے، کوئی کس طرح بیٹھ گیا، حالانکہ یہی بندے باہر جب گپے ہانک رہے ہوں 10 15 20 منٹ، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، چوک میں کھڑے ہیں، عوام میں کھڑے ہیں، فلاں جگہ کھڑے ہیں، پارکوں میں کھڑے ہیں، سیر گاؤں تفریح گاؤں میں کھڑے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی کوئی نماز بھی نہیں ہوتی، حالانکہ فرض نماز تو 4 سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے رکعتیں، زیادہ سے زیادہ فرض نماز جو ہے وہ 4 رکعتوں والی، اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ 4 رکعتوں میں 6 منٹ لگ جائیں گے، 7 لگ جائیں، 8 لگ جائیں گے، یہ جناب 20 منٹ، آدھا گھنٹہ گپے ہاں کریں، نماز کی باری ہے، آئیں گے چپ کر کے کرسی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر، نماز نہیں ہوتی آپ کی، جتنی پڑھی ہیں دوبارہ پڑھیں، جبکہ آپ قیام کر سکتے تھے۔ یہ اس بندے کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے جو رکوع سجود نہیں کر سکتا۔ بعض بندے کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن رکوع سجود نہیں کر سکتے، جینون کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کا، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی، کیونکہ جو رکوع سجود کی طاقت نہ رکھے اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، قانون ہے اسلام کا۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا، خدا را اپنی نمازوں کو بچائیں۔ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، آپ نے بیٹھ کے شروع کر دی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور کرسیوں نے تو اس خطا کے اندر کئی گنا زیادہ اضافہ کروا دیا۔
جب تک کرسیاں نہیں تھی نا اتنے بندے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے جتنے کرسیوں کی وجہ سے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. خدا را جب تک آپ قیام کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. قراءت تیسرا فرض ہے قراءت. مطلقاً قرآن پاک سے پڑھنا، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات بینات، یہ نماز کے اندر فرض. حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے بڑی بہترین مثال لکھی اس کو سمجھانے کے لیے. فرمایا ایک بندہ فرض نماز میں یا سنت فرض کی پہلی اور دوسری، باقی تمام نمازوں کی کسی بھی رکعت میں فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، آگے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے فقہا نے حکم دیا آخر میں سجدہ صاف کرے، نماز بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک سے جتنا میسر وہی پڑھا جا سکتا. تو فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے، اس نے جو پڑھا فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے. تو اب یہاں فاتحہ کو ہم وہ قرات کے قائم مقام شمار کر دیں گے. بڑی آیت چھوٹی 3 آیات جو فرض ہے نماز. تو پھر سجدہ صاحب کیوں ہے؟ کیونکہ فاتحہ کا واجب کی حیثیت سے پڑھنا واجب تھا، وہ چھوٹ گیا. واجب کی حیثیت سے پڑھنا واجب تھا، وہ چھوٹ گیا. ہم نے احناف نے تو بڑا بہترین مسلک دیا کہ مطلقاً پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھی جائیں تو قرات والا فرض پورا ہو جائے گا. تو فاتحہ تو کتنی زیادہ طویل صورت. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے تو اس کی انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس کی ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں تک. یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. جبکہ اعلیٰ درجہ جو شریعت کو مطلوب ہے، آپ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کے اچھے طریقے سے گھٹنوں کو پکڑیں اور آپ کی پشت و سر بالکل برابر ہو، یوں بالکل جھکے ہو، حتیٰ کہ پانی کا پیالہ رکھ دیں تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ہے مرد کے لیے جو رکوع کا طریقہ. عورت اس سے قدر ہے اوپر کی طرف، بس اس کو ادنا درجہ رکوع ہی کافی ہے. ہاتھ پہنچے، اس کا سر اس کی پیٹھ سے قدرے اٹھا ہوا. تو یہ حالت ہوتی ہے عورت کی تقریباً. مرد کے لیے یوں برابر ہونا ضروری ہے. پانچواں فرض ہے سجدہ. ہر رکعت کے اندر سجدہ کرنا، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. اب سجدے کے اندر خاص طور پہ خیال کیا جائے کہ بعض مسلمان ایسے سجدہ کرتے ہیں کہ ان کی پیشانی کو سختی سرے سے محسوس ہی نہیں ہوتی. ناک کی ہڈی کو، پیشانی کو سرے سے سختی محسوس ہی نہیں ہوتی. اس طرح آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. خواہ آپ نے سختی والا معاملہ کیا نہیں، یا آپ اتنے نرم و نازک قالین پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ سختی محسوس ہی نہیں ہوتی. اب اگر آپ کسی کو یہ مسئلہ سمجھائیں نا، بھائی آپ لوگوں کا قالین اتنا نرم ہے، سجدہ ہی نہیں ہونا. جب سجدہ نہیں تو نماز کا ایک فرض نہیں، جب فرض نہیں تو نماز ٹوٹ گئی. آگے سے جملے پتہ کیا، مدینہ شریف سے قالین منگوایا، آپ کیسی باتیں کر. تو مدینہ شریف والے خود ہی منع کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں. باقاعدہ طور پہ یہ جملے بولے جاتے، اتنی دور سے قالین ہے، آپ کہتے ہیں اس کو اٹھا دو. اور بھائی مدینہ شریف سے قالین کوئی ایسا لے آنا تھا جس پہ نماز ہو جاتی. مدینہ شریف سے قالین لے آنا، جائے نماز لینا، بہت اچھی بات. اللہ کے فضل سے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو برکت و تبرک کے قائل ہیں. آپ کو پتہ جو بھی مسلمان ہے وہ برکت و تبرک کا قائل ہوتا ہے. مسلمان کی بات کی تو آپ ذرا غور کریں. اب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں جگہ کی ہے
جگہ والے خود جن کی وجہ سے مدینہ بنا ہے، مدینۃ المنورہ، ورنہ تو یثرب تھا، مصیبتوں کا گھر تھا۔ آپ کی شریعت ہی منع کر رہی ہے، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں جی مدینے کا کلین لائے ہوئے ہیں۔ خواہ آپ نے زور دیا ہی نہیں یا دینے سے زور والی حالت سختی والی بنتی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور میرے ہم منصب آئمہ بھی غور کریں، 5 مصلے جناب ڈالے ہوئے ہیں امام صاحب کے لیے، میں نے خود دیکھے کئی مساجد 6 مصلے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید جتنے مصلے زیادہ ہوں اتنا بڑا امام ہوتا ہے، بلکہ جتنے مصلے زیادہ ہوں اتنا بڑا وہ لا علم امام ہوتا ہے۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ سجدے کی حقیقت کیا ہے۔ یقین جانے آپ، بعض مساجد میں میں نے خود دیکھا، ایک اس کا خیال کریں سجدے میں، اور دوسرا اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ میں مردوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں، آپ کے جو پاؤں ہیں نا، ان کی انگلیوں کے پیٹ، 10 انگلیوں کے پیٹ، آقا کریم کی سنت کے مطابق نماز یوں قبلہ رخ مڑے ہوئے ہونے چاہیے، زمین پہ لگے ہوئے مڑے ہوئے ہونے چاہیے، ٹکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور بعض بھائی کیا کرتے ہیں، سجدے میں کہا پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں دوبارہ پڑھو۔ سادہ لفظوں میں نے یہ مسئلہ سمجھایا آپ لوگوں کو۔ 10 نہیں لگا سکتے، کم از کم 3 لازمی لگا لو، 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ، قبلہ رخ انگل پھر کے یوں لگنا ضروری ہے۔ چھٹا فرض نماز کا قاعدہ اخیرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جتنی رکعت والی آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کی آخری رکعت میں اتنی دیر کے لیے بیٹھنا جتنی دیر میں اتحیات سے لے کے عبد و رسول تک بندہ پڑھ سکے۔ پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، پڑھ سکے اتنی دیر بیٹھنا، کیونکہ تشہد کا پڑھنا واجبات نماز میں آتا ہے، اتنی دیر بیٹھنا نماز کے فرائض میں آتا ہے۔ 3 رکعت والی نماز ہے، تیسری رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا، 4 والی ہے تو چوتھی رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا۔ ہم فرائض کی بات کر رہے ہیں، یہ نماز کا فرض ہے۔ 2 رکعت والی ہے تو دوسری پہ اتنی دیر بیٹھنا فرض عین ہوگا۔ یہی وجہ ہے فقہاء اسلام نے اس پہ تفریح بٹھائی کہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، چوتھی رکعت پہ یا تو تشہد پڑھ کے کھڑا ہوگا جب بھی غلطی ہوتی ہے، یا چوتھی کا سجدے کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تو چوتھی کا تشہد پڑھ کے کھڑا ہوا ہے، 5ویں ملائی اس کو یاد ہے خطا ہو گئی، 6ٹھی اور ملائے، آخر میں سجدے صاف کرے، 4 فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے فرض پورا کیا ہوا ہے کہ وہ آخری رکعت پہ بیٹھا ہے۔ اور اگر یہی بندہ چوتھی رکعت کے سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ 5ویں کا بھی سجدہ کر ڈالا، اب باطلت صلاتہ، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، فاسدت صلاتہ، فاسد ہو گئی، کیونکہ اتنی دیر بیٹھنا فرض تھا، اس نے فرض چھوڑ دیا۔ اور فرض جان بوجھ کے چھوٹ جائے نماز کا یا بھولے سے سہون، نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کا 7واں اور آخری فرض خروج بسنعہ، اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا، اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا۔ حتیٰ کہ ایک بندے نے تشہد پڑھ لیا تھا یا اتنی دیر بیٹھ چکا تھا جس میں تشہد پڑھا جائے، اس کو کوئی پھوڑا وغیرہ تھا، پھنسی تھی، اس کو اس نے جان بوجھ کے اپنے ناخنوں سے اس کو کاٹا، زخمی کیا کہ اس سے خون نکلے تاکہ میں نماز سے باہر آ جاؤں، فرض ادا ہو گیا۔ اب آ جا کے آپ کہیں گے جی اس نے تو سلام ہی نہیں پھیرا، تو بھائی لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا کون سا فرض تھا؟ یہ تو واجبات میں سے، ہم تو بات کر رہے ہیں نماز کے فرائض کی۔ خروج بے سنی، اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو اپنی نمازوں کو بچانے کے لیے نماز کے شرائط، فرائض اور نماز کے سنن واجبات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم ترین مسئلہ سجدے کے متعلقہ ہی ہے۔ بعض دوست جو ہیں وہ کرسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں، شرعی طور پہ جن کو اجازت ہے،
اس سجدے کے آگے نا ایک پھٹی لگی ہوتی ہے، کوئی پھٹی پہ کوئی پھٹی کے اوپر پھر تکیہ رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، تو اب رکوع سجود آپ نے اشارے سے کرنا۔ مثلا رکوع یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکنا لازم ہے۔ اب یہ سجدہ ہے بس کسی چیز پر، اسی طرح چارپائی پہ بیٹھے ہیں آپ عذر کی وجہ سے، تو آپ آگے تکیہ وغیرہ رکھ کے نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل سیکھ کر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة